اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لاؤ لشکر سے نجات دی، وہ لاؤ لشکر جو تمہیں طرح طرح کا سخت عذاب دیتا تھا، جیسے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع شروع کیا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہ جو یہود اور نصارہ ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کہا گیا، ان بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، ایمان پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے نعمت گنوا رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں تو اجمالی طور پر فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، تم ان انعامات کو یاد کرو۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت ایک ایک کر کے نعمت گنوا رہے ہیں، یہ نعمت یاد کرو، یہ نعمت یاد کرو، ہم نے یہ تمہارے ساتھ کیا تھا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اس لیے کہ آج ان نعمتوں کی وجہ سے آج جو ہمارا تم سے مطالبہ ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ، تو ہم تمہیں یہ نعمتیں اس لیے گنوا رہے ہیں۔ اب یہاں جو 49 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نعمت گنوا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ ویسے تو جن بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ میں آ کر آباد کیا، اور یہاں سے پوری عرب کی ایک نسل چلی، ایک نظام چلا۔ اور جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کو اپنے ساتھ فلسطین شام میں رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اصل میں اسرائیل تھا، یعقوب ان کا لقب تھا۔ ان کے پھر 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ایک ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین، اور باقی 10 بھائی وہ الگ الگ ان کے سوتیلے بھائی تھے، الگ الگ بیویوں سے تھے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، انہیں فطری طور پر ایک خاص لگاؤ تھا۔ تو یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ ان 10 بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ یہ کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ کوئی قافلہ گزر رہا تھا، قافلے والوں نے جب پانی نکالنے کے لیے کنویں میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے۔ انہوں نے بچے کو قبضے میں لے لیا اور جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، غلام بنا کر۔ مصر کے بادشاہ، مصر کے جو افواج تھیں، اس کا جو سربراہ تھا، وہ بازار میں راہ چلتے ہوئے جب اس نے غلام کو دیکھا، ایک بچے کو دیکھا، تو اس نے خرید لیا اور خرید کر اپنے محل میں لے آیا۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا۔ یوسف علیہ السلام وہاں رہے، لیکن جیسے جوان ہوئے تو خوبصورت تھے، تو اس عزیز مصر، اس جو سپہ سالار تھا، اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالے، ان کی بڑی آزمائش ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے لیے جیل ہی بہتر ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ تو عزیز مصر تھا جو مصر کے افواج کا سربراہ تھا، لیکن ایک مصر کا فرعون، دیکھیں فرعون کوئی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ فرعون مصر کے ایک خاص مدت میں جو بھی بادشاہ آئے تھے ان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ فارس، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا ہے اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا ہے، تو فرعون کسی ایک فرد کا نام نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان، اس کے بیٹے کا نام، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب، اور یہ اسی ریان کا پوتا تھا۔ اب وہ یہ کہ اس فرعون نے یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب کی تعبیر پوچھوائی، کسی کو پتہ نہ چلی۔ یوسف علیہ السلام تعبیر جانتے تھے، انہیں جیل میں یہ بات پتہ چلی، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام کو اس فرعون نے
اپنے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا. وزیر خزانہ بن گئے. تو جب وزیر خزانہ بنے یوسف علیہ السلام تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں اپنے والدہ اور والد کو مصر بلا لیا. پہلے کہاں رہتے تھے؟ فلسطین اور شام. اب بلا لیا مصر میں. اب یوسف علیہ السلام یہاں زندہ رہے. 110 سال تک ان کی عمر ہوئی. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل ایک حد تک عزت میں تھے. لیکن جیسے یہ والا فرعون ریان اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد والا مصعب آتا ہے، ولید آتا ہے. اس نے ظلم و جبر کیے. انہی بنی اسرائیل کا جو یہ قبیلہ تھا، جس 12 قبیلے بنے تھے، ان کو طرح طرح کے ظلم میں مبتلا کیا. اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا ولید، وہ فرعون ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا. اس نے حد کر دی. اس نے بنی اسرائیل پر جو ظلم ڈھائے اس کی کوئی انتہا نہیں. اس نے اور یہی تھا کہ جس نے انا ربکم الاعلیٰ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ تم سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہو، وہ سب چھوٹے رب ہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم میری عبادت میری پوجا کرو. تو اس نے خواب دیکھا. اب یہاں سے بات شروع ہوتی. اس نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب کی تعبیر پوچھوائی نجومیوں سے. تو نجومیوں نے کہا کہ بھائی تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. اس نے کہا کہ بھئی کب ہوگا؟ انہوں نے بتایا بس یہی دن ہے، پیدا ہونے والا ہے. اس نے اپنے شرطوں اپنے فوجیوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے ہاں ہر پیدا ہونے والے لڑکے کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو ذبح کر دو. ہاں جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں زندہ رکھو، یہ ہمارے کام آئیں گی، ہم ان سے اب خدمت لیں گے، لیکن لڑکوں کو ذبح کر دو. لیکن قربان جائے اللہ کی ذات پر، جب اللہ نے جس کام کا فیصلہ کر لیا تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ جب تک تمہارے اوپر زیادہ خطرہ نہ ہو تب تک تو تم اس اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھو، لیکن جب تمہارے اوپر خطرہ آ جائے تو تم ایک صندوق میں ان کو ڈال کر انہیں دریائے نیل میں ڈال دینا. یہ دریائے نیل میں جب جائے گا تو اسے وہ شخص پکڑے گا جو کہ میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے 3 مہینے تک تو ان کو اپنے دودھ پلایا، اپنے پاس رکھا، لیکن جب خطرہ بڑھا تو انہیں ایک صندوق میں ڈال کے دریا نیل کے حوالے کر دیا. اور ساتھ نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ دیکھنا یہ صندوق جاتا کہاں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے گا، ہم آپ کو اس کے پاس دوبارہ بھیجیں گے، آپ کے پاس یہ دوبارہ آئے گا. اب یہ دریا نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل میں صندوق پہنچتا ہے. جیسے پہنچتا ہے تو وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام یہ مومنہ تھی، یہ فرعون کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی، فرعون کو غلط ہی سمجھتی تھی، اس کو کافر ہی سمجھتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کے گھر میں بھی ایک مومنہ بندی کو رکھا ہے. انہوں نے جیسے صندوق دیکھا، کھولا تو موسیٰ ایک پیارا سا بچہ. اب فوراً شرطیں آ گئے کہ بھئی یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، ہم اسے قتل کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں قتل نہ کرو. فرعون بھی آڑے آ گئے، لیکن یہ آگے نہیں کرو. اگر یہ وہ بچہ ہوا تو ہم اس کو اپنے محل میں پالتے ہیں، ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ یہ ہماری سلطنت کا کیسے نقصان پہنچائے گا تمہاری سلطنت کو. یہ دیکھیے اللہ کی تقدیر وہاں فرعون کے اوپر مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے کہ یہ اپنی بربادی کا انتظام خود اپنے محل میں کر رہے ہیں. پھر آگے شان دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی باری آتی ہے تو سب پریشان ہیں. تمام دایاں تمام دودھ پلانے والی عاجز آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. قرآن کہتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، کسی کا دودھ منہ میں نہیں لیتے تھے. وہ جو بہن بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت ان کی والدہ نے، وہ چکر لگاتی ہوئی جب پہنچی تو کہا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک نیک پارسا بنی اسرائیل میں خاتون ہے، آپ اگر کہیں تو میں اس سے بات کر لیتی ہوں، وہ آ کے ان کو دودھ پلا لیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل بھیجا اور فرعون کے محل جا کے وہ روز انہیں دودھ پلایا کرتی تھی، اس لیے کہ ماں کی ممتا کو ٹھیس بھی نہ پہنچے. ماں اگر زیادہ دیر اپنے بچے سے دور رہے گی تو ہو سکتا ہے اصل راز یہ بول دے. تو بتا دیا کہ نہیں، ہم انتظام کرنے والی ہماری ذات ہے. موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں، ایک نظام ہوتا ہے. پھر یہ کسی معاملے کی وجہ سے مدین چلے جاتے ہیں، 10 سال وہاں رہتے ہیں. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں نبوت دے کر بھیجتے ہیں کہ اب تم جاؤ بنی اسرائیل میں. یہ جو فرعون نے سرکشی اختیار کی ہے، تم جا کر اب آپ نے جا کر یہاں اس کو بنی اسرائیل کو آزاد کرنا ہے. پہلے تو جا کے دعوت دو، اللہ کی توحید کی دعوت دو. نہیں مانتا تو آپ اسے یہ کہو کہ بھائی بنی اسرائیل کو آزاد کرو. نہیں کرتا تو بس پھر تو ہوا یہ معاملات یہ ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس گئے، معاملات نہ بنے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے. فرعون غرق ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو، اس میں سے ایک نعمت کو یہاں پہ گنوا رہے ہیں. تو وہ نعمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب
کس کو کہہ رہے ہیں؟ امت محمدیہ کے یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو، کہ تم یاد کرو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو نجات دی تھی۔ ارے تمہارے آباء و اجداد پر جو نعمت ہے وہ تمہارے اوپر بھی نعمت ہے، تو ہم نے ان کو نجات دی تھی من آل فرعون، فرعون کے لاؤ لشکر سے۔ وہ کون تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ سخت قسم کا عذاب تمہیں دیتے تھے۔ اس میں سے سب سے بڑا عذاب یہ تھا یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا تھا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کا کو نقصان پہنچائے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری لڑکیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا کہ یہ ہمارے کام آئیں گی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن جیسی آزمائش تھی ہم نے تمہیں نجات دلوائی، اور نجات بھی بڑی شان والی تھی، اس میں تمہارے لیے بڑی نعمت تھی۔ اس نجات کا تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ضمنی بات سمجھیے۔ دیکھیے انسان اقتدار کا کتنا بھوکا ہے، اقتدار کی ہوس میں وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ وہ اقتدار میں چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر مجھے اقتدار حاصل ہے ان کے اندر غلامانہ سوچ رہے، وہ غلامی سے نکلے نہ، ان کو غلام بنا کے رکھنا ہے۔ تو غلام بنا کر رکھنے کے لیے دو کام کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے اندر باشعور لوگوں کو پیدا ہی نہ ہونے دو، دوسرا یہ کہ پیدا تو ہو جائیں لیکن ان کا شعور ختم کر دو۔ شعور ختم کر دو گے تو یہ مردہ ہیں۔ اب دیکھیے فرعون نے تو پہلا کام کیا، کیا کام کیا کہ اس نے اس نسل کو ہی برباد کر دیا، ہونے ہی نہ دیا کہ یہ نسل آئے، کہ یہ نسل جو ہے کیا نام ہے ہمارے مجھ سے آزادی مانگے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا نظام رائج کر دو، ایسا نظام نافذ کر دو کہ نئی نسل وہ اصل آزادی، اصل اللہ سے ہی جدا ہو جائے۔ ان کو روحانی موت مار دو، جسمانی موت مارنے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی موت مارو، ان کا اپنے خالق سے، مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ توڑ دو۔ اور یہ کام آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے اندر ایسا تعلیمی نظام رائج کر دیا گیا ہے کہ جس تعلیمی نظام کی وجہ سے بچہ جو اسکول میں پڑھے، جو کالج میں پڑھتا ہے، وہ اپنے رب سے جدا ہے، وہ اپنے رب سے ناآشنا ہے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا۔ اکبر الہ آبادی فرنگی اور انگریزوں کے آگے ننگی تلوار تھے۔ کہتے ہیں افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ اور اس کو کالج کی سوچ جاتی، اگر اس کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ نظام بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نظام میں یہ مخلوق جو ہے غلام بن جائے گی، تو وہ بیچارہ قتل کر کے بدنام نہ ہوتا، وہ تو بدنام ہو گیا۔ اور آج کے زمانے کے جو فرائین بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے زمانے میں جو اقتدار کے بھوکے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمارا شعور ختم کر کے ہمیں زندہ مردہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی